السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 19 سے مرجا اس رحمان نے جاری کر دیے البحرینی دو بحر دو سمندر یلتقیان باہم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نے دو دریاؤں کو جاری کر دیا جو آپس میں ملتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یلتقیان کے معنی ہیں ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روک رکھا ہے۔ دو سمندر ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ملنے سے روک رکھا ہے کیونکہ اسی نے ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ایک رکاوٹ قائم کر رکھی ہے۔ بینہما ان دونوں کے درمیان برزخٌ ایک پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے یا ٹرانسگریس کرتے۔ تو یہاں دو سمندروں کا ذکر ہے۔ وہ دو سمندر کون سے ہیں؟ ایک سمندر کا پانی نمکین ہے اور دوسرے سمندر کا پانی میٹھا ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے لیکن پھر بھی یہ تجاوز نہیں کرتے، ان کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور اگر ہم کوئی ایک پانی لے لیں، آپ ایک میٹھا پانی لے لیں، کھارا پانی لے لیں، اگر ہم اس کو ملائیں تو وہ آسانی سے مل جاتا ہے گلاس میں، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں دریا کا پانی سمندر کے پانی میں جا گرتا ہے، اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندروں کا پانی کھارا، اور یہ کئی لوگ دیکھتے ہیں یہ دونوں پانی ساتھ ساتھ میلوں دور تک ساتھ چلتے ہیں، ایک طرف میٹھا دریا کا پانی اور دوسری طرف سمندر کا کھارا پانی، پھر بھی یہ ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ رکھی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے جو اللہ نے رکھی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سمندر اللہ تعالیٰ کی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، اور سمندر کو ہم دیکھتے ہیں اگر سمندر آئے دن اچھل کر یا تجاوز کر زمین کی طرف آتا، سیلاب آنے لگتے یا پانی آس پاس کے شہروں یا بستیوں کو ڈبو دیتا تو کیا انسان سکون سے رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے گا کئی سمندروں کے پاس لوگوں نے اچھی خاصی وہاں پہ آبادی ہے، گھر ہے، بستیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سمندر بھی تجاوز نہیں کرتا، وہ تھما ہوا ہے، اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ اور سمندر کے اندر کیسی کیسی مخلوق ہے، اگر وہ آئے دن باہر نکل آتی تو انسان کا زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھیں، ہم کس طرح دیکھتے آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، سورج، چاند، درخت، سمندر، کتنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سمندر یہ نہیں کہتا کہ میں ایک جگہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، ذرا میں تھوڑا سا باہر نکلوں۔ سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ سمندر کس طرح کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک انعام ہے، اور یہ سمندر سے کئی فائدے انسانوں کو ہے۔ اگلی آیت میں ہم اس کو دیکھیں گے بھی۔ تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک اوپر والی لہر میں ایک ڈیفرنٹ طرح کا پانی ہے اور جو نیچے ہے پانی اس کا پانی کوئی ڈیفرنٹ ہے۔ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ہی جیسا ہے، اور یہاں جو ذکر آیا کھارا اور میٹھا ہوتے ہوئے پھر بھی یہ ملتا نہیں ہے پانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور اسی نے اس دریا کو تھامے رکھا ہے، اسی نے اس یہ دونوں پانیوں کو تجاوز کرنے سے روکا، ان دونوں کے بیچ میں آڑ رکھی ہے۔ اب ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں اسی سمندر سے انسانوں کے لیے کیا فائدے ہیں۔ سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اور سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے سمندر، اور ہماری حیثیت دیکھیں، اتنے چھوٹے سے ہمارے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں، کوئی اتنی بڑی بڑی طاقتیں نہیں ہیں،
لیکن ہماری اکڑ دیکھیں کیسی ہے، ہماری نافرمانی دیکھیں، ہم کتنے دھڑلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سورج اتنی بڑی نشانی، سمندر، اور یہ سب کس طرح اپنے مالک کی حکم کو مان رہے ہیں، تجاوز نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے لیے تو جنت اور جہنم بھی نہیں بنائی گئی، ان کا تو حساب بھی نہیں ہونا ہے، لیکن پھر بھی اتنی فرما برداری۔ اور ہمارا حساب ہونا ہے، ہمیں یا تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا یا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھیں کیا ہمارے بڑائیاں ہیں، کتنا ہم تکبر کرتے ہیں، کتنا یعنی خود پسند ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم سیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے تجاوز نہیں کرنا۔ آیت نمبر 21 میں فَبِأَيِّ، تو کون کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، اے جن و انس، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ سمندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ پانی سے کتنے فائدے ہم اٹھاتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے؟ نیکسٹ آیت ہے آیت 22، یخرجو نکلتی ہیں، منہما ان دونوں سے، یعنی ان دونوں سمندروں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتی ہیں۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے، یعنی ایک تفسیر میں یہ آیا ہے کہ مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، لیکن دوسرا قول یہ ہے، دوسری تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے مرجان سے مطلب بڑے بڑے عمدہ موتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں اس موتیوں کو پیدا کیا اور وہاں سے ہم تک پہنچایا۔ اتنے گہرے گہرے سمندر اور اتنے چھوٹے سے موتیاں ہوتی ہیں، اور وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہم اس سورے میں دیکھ رہے ہیں نا، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے، کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ احسانات کیے ہیں۔ کھانوں کا انتظام، کھانوں میں ورائٹی دیکھ رہے ہیں، پھل ہے یا پھر سبزیاں ہیں یا نٹس ہے یا گوشت ہے، کتنی ورائٹی ہے، مشروبات ہے۔ سورج اور چاند ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، پھول ہے جس سے خوشبوئیں بنتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے۔ اور یہاں اب اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری زینت کا بھی سامان کیا، تمہاری بیوٹی کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زینت کا بھی سامان پیدا کیا۔ اور اسلام میں یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتی ہیں، خوبصورتی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو جائز ہے۔ جیسے حدیث میں ہے نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو خوبصورت دکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خوبصورت دکھنا ہے اس میں اسراف نہیں کرنا کہ بس سارا اپنا مال اپنا وقت اسی میں خرچہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں خوبصورت لگوں، یا پھر خوبصورتی کرنے کے بعد نامحرم کے سامنے نہیں آنا، یا پھر اتنا اس میں کھو نہیں جانا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں، دین کے تقاضوں کو بھول جانا۔ تو اعتدال کے ساتھ انسان بیوٹیفائی اپنے آپ کو کر سکتا ہے، لیکن اسراف نہ کرے، اعتدال کے ساتھ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا بھی انتظام کیا۔ اور دیکھیں سمندر کی طرف، کوئی سمندر میں فیکٹریز نہیں لگی ہے جہاں سے یہ موتیاں بن کر آ رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نظام کی طرف دیکھیں کس طرح موتی بنتی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں سمندر میں اپنا منہ کھول دیتی ہیں، اور پھر ان میں بارش کے پانی کا جو خطرہ داخل ہو جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ اسی سے زیور بنتا ہے۔ جب اس کے زیور کا استعمال بھی اہل زمین کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے
کیا کبھی ہم اپنے آپ کو جب خوبصورتی کے لیے کوئی زیور پہنتے ہیں، کبھی ہم موتی کا استعمال کرتے ہیں، تو کبھی اس طرف ہمارا خیال گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے موتی کو کس طرح بنایا، گہرے سمندر میں وہاں سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جہاں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، اپنے دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، اوپر دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، ہر طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے، اسی کی رحمت ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، اور ہم ہمیشہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہم پر ہے، تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکسٹ آیت میں اور مزید نعمت کا ذکر ہے، وَلَهُ، اور اسی کے ہے، الجوار، جوار کہتے ہیں چلنے والے جہاز یا کشتیوں کو، المنشآت، جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں، فی البحری، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کے مانند، اور اٹھے ہوئے جہاز بھی اسی کے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی یہ جو کشتیاں جو چلتی ہیں، جہاز ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ بحر یعنی یہ سمندر میں چل رہی ہیں، کس طرح؟ کالآلام، یعنی پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑوں کی طرح بلند اور اونچی۔ اور اگر آپ دیکھیں کشتیوں کو سمندر میں، جیسے کروز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی کشتیاں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کھڑی ہو، پہاڑوں کی طرح اتنی اونچی اور بلند نظر آتی ہے، اور یہ کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ کبھی ہم نے کشتیوں کی طرف اس طرح دیکھا ہے؟ یہ اگر کشتیاں نہ ہوں تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا؟ پلینز تو ابھی بنے ہیں، ایئر پلینز کچھ سالوں پہلے، اس سے پہلے جو لوگ تھے ایک ملک سے دوسرے ملک اگر جانا ہوتا تو یہ کشتیوں کے ذریعے ہی تو جاتے تھے، سمندر کے ذریعے۔ تجارت کا سامان، جتنے بھی بزنس کے آپ دیکھیں تجارت کا سامان ہے، وہ ان کشتیوں کے ذریعے ہی پہنچایا جاتا ہے۔ اتنا بھاری بھاری لوڈ ان کشتیوں پہ رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، اور اتنی بھاری کشتیاں اور سمندر پہ آسانی سے چل رہی ہے، ٹنوں ٹن اس کا ویٹ ہوگا، لیکن ڈوبتی نہیں ہے۔ وہی سمندر میں ایک چھوٹا سا پتھر لے، وہ ڈوب جائے گا، پتھر لے کے پھینکیں وہ ڈوب جائے گا، ایک چھوٹا سا کیل لے لیں آپ، لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لے اور وہ دیکھیں وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو اس کشتی کو کون چلا رہا ہے؟ کس نے اس کشتی کو تھامے ہوئے ہے؟ اتنی بھاری کشتی جس میں اتنا زیادہ لوڈ ہے اور آسانی سے چل رہی ہے۔ اور جو بڑی بڑی کشتیاں ہم دیکھتے ہیں جو کروز کی طرح ہے، اس کے اندر تو آپ دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، اس میں بازار ہے، اس میں بہت بیڈ رومز بنے ہوئے ہیں، ڈائننگ ہالز ہیں، سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز اندر اس کے ہیں۔ ایک کشتی پہاڑ جیسی ساری دنیا اس میں آپ دیکھیں سب کچھ اس میں ہے، ملٹی سٹوری بلڈنگز آپ دیکھیں گے۔ یہ اتنے بڑے جہاز زمین پہ تو نہیں چلائے جا سکتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ پلینز اس طرح ملٹی سٹوری ہو کہ ان کے بھی سٹوریز بنے ہوئے، اور پلینز کے ساتھ اس طرح سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا بہت مشکل ہے، پلینز کے ذریعے نہیں بھیج سکتے۔ اب اپنے گھر میں ہی دیکھیں کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے گھر میں ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کپڑے اٹھا کے دیکھ لیں، جوتے اٹھا کے دیکھ لیں، سجاوٹ کا سامان ہے، یا کارپیٹ ہے، یا بیڈ شیٹ ہے، یا پھر برتن ہے، یا پھر بچوں کے کھلونے ہیں، یا پھر کتابیں ہیں، کھانے کا سامان ہے، میڈ ان، کہیں آپ دیکھیں جاپان، کہیں میڈ ان چائنا ہوگا، کہیں میڈ ان سعودی عربیہ، کہیں میڈ ان پاکستان، تو کہاں کہاں دوسرے ملکوں سے یہ سب سامان ہم تک پہنچ رہے ہیں۔
اگر کشتیاں نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کشتیوں کو نہ چلائیں تو ہمارے پاس تو اتنا سارا سامان، اتنی ورائٹی ہم تک نہیں پہنچتی۔ آج ہم گھروں میں دیکھیں کتنے ہمارے پاس چیزیں ہیں، اور میڈ ان آپ کو لگے گا ہر جگہ، ہر ملک سے ہمارے تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے انتظامات کیا کہ ہمیں سہولت ملے، ہمیں ہر چیز آسانی سے مل جائے۔ تو یہ بڑے بڑے کشتیاں جو پہاڑ جیسی ہیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں یعنی تم دونوں جن اور انس، کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا جھٹلا سکیں گے؟ صبح سے لے کے شام تک جتنی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کن کن چیزوں کا انکار کریں گے؟ اور انسان کو چاہیے کہ شکر گزار بندہ بنے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم ذکر دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر انسان شکر گزار بندہ بنے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیدا ہو۔ اور اگر ہم شکر گزار بنتے ہیں، شکر گزاری دکھاتے ہیں تو یہ اپنے نفس کے لیے ہے۔ اگر ہم ناشکری کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا خود کا نقصان ہوگا۔ جب انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں، ہم تو نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن شیطان ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی ہم خوش نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم صرف وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں تکلیف دے رہی ہیں یا ہم سے چھین لی گئی یا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر جو چیزیں لے لی گئی ہیں ہم سے یا ہمیں نہیں ملی ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہے، بہت کم، لیکن جو ملی ہے وہ کئی زیادہ ہے، گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو، ان نعمتوں سے اللہ کا قرب حاصل کریں ہم۔ نیکسٹ آیت میں جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ الرحمن میں فرسٹ آیت سے لے کے یہاں تک کتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، کہ انسان کو قرآن سکھایا، انسان بنایا، بولنا سکھایا، سورج اور چاند کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، آسمان اور زمین، اور پھل اس میں کتنے مختلف ہے، کھانوں کی ویرائٹی کے بارے میں، خوشبودار پھول کا ذکر ہے، اور مشرق و مغرب کا ذکر ہے، اور سمندر کا ذکر ہے کہ وہ سمندر آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اس میں سے موتیاں نکلتی ہیں، اور کشتیوں کا ذکر ہے۔ اب یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلو، سب کے سب، من علیہا، اس زمین پر ہے جو ہے، فان، فنا ہو جائیں گے، یعنی مٹ جائیں گے، مکمل طور پر سب چیز ختم ہو جائیں گی، اور باقی کون رہیں گے؟ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ، چہرہ، ربی کا، آپ کے رب کا، ذوالجلال والاکرام۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ جن چیزوں میں آج ہم کھوئے ہوئے ہیں، جن چیزوں میں غافل، یعنی جن چیزوں میں کھو کر ہم آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں، جن چیزوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ انسان کو بتا دیا ان میں کھو نہیں جانا، یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، اسے کبھی نہیں موت آئے گی، وہ کبھی نہیں فنا ہوگا۔ تو پھر اب ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تو ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اس ہستی سے مانگے جو کبھی نہیں فنا ہوگا۔ ایسوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جس کو فنا ہے، جو مٹ جائیں گے، جو ختم ہو جائیں گے؟
اس ہستی سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس ہستی کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے جو کبھی نہیں فنا ہونے والا؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو عظمت والا ہے، جو عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت والا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔ دیکھ رہے ہیں نا اس کی بے شمار نعمتیں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، ہمیشہ اس کی اطاعت میں رہیں، کبھی اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے آگے جھکے رہیں، کیونکہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اس عظمت والا اور کبریائی والا ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ انسان فوت ہو کے، ہر انسان جو زمین پہ ہے فوت ہو جائے گا اور آخرت کی طرف چل پڑے گا، اور وہاں پر ذوالجلال والاکرام پھر انصاف کے ساتھ سب میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ وہاں پہ فیصلہ کر دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 29 سے یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل ہر یومن روز یعنی ہر وقت، ہوا وہ فی میں شان کوئی ایک نئی شان میں ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا آسمانوں میں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اگر ہم اس ایک آیت کو ہی نا دل سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو بہت بڑے شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجتوں کو قبول کرنے والا، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سب اسی کے محتاج ہے، اسی کے در کے سوالی ہے۔ جتنے ولی اللہ گزر چکے ہیں، جتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرتے تھے۔ فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چینٹیاں ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ایک انسان جو کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتا ہے، ایسوں پر بھی جب کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی ایسی پریشانی ان پر آ جاتی ہے جہاں سے اب ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی سمندر میں ہے اور کشتی بس ڈوبنے لگی ہے، اب وہاں پہ وہ اپنے سارے سہاروں کو بھول جاتے، کوئی سہارا یاد نہیں آتا، تب صرف ایک ہی ذات کو یاد کرتے ہیں، ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں، او گاڈ ہیلپ، جب بھی ان کی زبانوں سے ایک ہی خدا کا نام نکلتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکیں تو دیکھیں کہ کس طرح پلین میں جب اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ پلین گرنے والا ہے یا کریش ہونے والا ہے یا پلین میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، تو کیسے چیخو پکار ہوتی ہے پلین میں، سارے پیسنجرز کس طرح دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اس ایک رب کو پکارتے ہیں۔ تو ہر کوئی زمین اور آسمان میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اور انسانوں سے اگر ہم مانگ بھی لیتے ہیں، جو زندہ انسان ہیں، زندہ لوگوں سے جب ہم مانگتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ کیسے میں اس سے مانگوں، اور ایک ذلت بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور آگے والا انسان جس سے ہم مدد پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مدد، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ایک دفعے کرے گا مدد، 2 دفعے، 3 دفعے، بعد میں وہ خود بھی بیزار آنے لگتے ہیں، وہ خود ہم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور کسی بھی ہستی میں یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر دم ہر ایک مخلوق کو سنے، ہر دم ہر مخلوق کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے،
اور کسی بھی مخلوق میں چاہے وہ کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، انبیاء کرام، رسول کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، وہ ہر چیز کر نہیں سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کیوں نہ پھر اس اللہ سے ہی مانگیں جو ہر وقت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے علم میں ہر چیز ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک عقیدے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الغافر میں آیت نمبر 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا۔ کتنی پیاری بات، رب کہہ رہا ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگیں گے، اور رب خود دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن میں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم فلاں کے ذریعے سے جائیں گے، ہم فلاں کے واسطے سے مانگیں گے، فلاں کے آگے سے ان سے اپنی دعاؤں کو پہنچائیں گے۔ آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ کی، اس میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کرے تجھ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی، میرے عباد، میرے بندے، انی، میرے بارے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے نا میرے بارے میں پوچھے تو کیا بتائیں؟ فَإِنِّي، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعویٰ، میں قبول کرتا ہوں پکار، الداعی، پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے۔ جو چیز قریب ہے، کیا اس کے لیے ہمیں کسی اوروں کے در پہ جا کے ان کے ذریعے سے اپنی دعا پہنچانا چاہیے؟ کیوں ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں ہم آ کے اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھیں اتنی ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ڈائریکٹ، بنا کسی چیز کے۔ اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ ولی اللہ ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی خود اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرتے تھے، اور اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن کی آیتوں پہ تو آپ تھوڑا سا یقین کریں، ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں قریب ہوں، جو چیز قریب ہے اس کے لیے اوروں کے در پہ جا کے وہاں سے اپنی دعائیں اللہ تک پہنچانا کیوں ہمیں؟ ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نامراد، نا امید نہیں کرتا ہے۔ یا تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یا ان دعاؤں کی وجہ سے آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن کچھ کل یا فیوچر میں یا مستقبل میں کچھ پریشانیاں یا مصیبتیں یا بیماریاں یا حادثے تھے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، یا پھر قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ لیتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا اجر عطا کرو۔ اور سوال کرنا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، اسی لیے یہ ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے، دعا مانگنا کسی سے۔ اور نہ مانگنے کو تکبر کہا گیا ہے، کہ جو لوگوں میں تکبر ہوتا ہے وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جس کو ہم نے الہ مان لیا، جس کو رب اور معبود مان لیا، تو پھر اس سے مانگنے میں کیوں ہم پیچھے ہٹتے ہیں؟ جب اس کو معبود مان ہی لیا تو کیا اس کی قدرتوں پہ نہیں یقین، نہیں ایمان ہمارا؟ اور مثال بھی دیکھیں کہ جہالت کی حد ہے، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ دنیا کے انسانوں کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا فلاں کام اگر آپ نے دنیا میں بھی کوئی کروانا ہے تو آپ کو واسطے کے ذریعے کروانا پڑتا ہے،
کوئی فلاں باس یا فلاں کمپنی میں آپ نے اگر اپلیکیشن دینی ہے تو آپ کو مینیجر یا کلرک کے ذریعے جانا پڑتا ہے، ڈائریکٹ آپ کسی تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہاں ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں. اور ہماری بے وقوفی دیکھیں آپ، سورۃ الفاتحہ میں 5 نمازوں میں 17 مرتبہ 17 ٹائمز کھڑے ہو کے بڑے احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف ہم تجھی سے مدد حاصل کرتے ہیں. نماز میں تو کھڑے رہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی سے ہی مدد حاصل کرتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد اوروں کے دروں پہ جاتے ہیں، کئی مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کہیں کسی باباؤں سے جا کے مانگا جا رہا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور نماز میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں سیدھا ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اس آیت میں بھی بتا دیا جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر دن ہر وقت ایک نئی شان میں ہے. ہر روز کا مطلب ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے. کسی کو بیمار کر رہا ہے تو کسی کو صحت عطا فرما رہا ہے، کہیں قیدیوں کو آزاد کر رہا ہے، کہیں کسی کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے. تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، اور ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے. تو اگر ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو آج نہیں تو کل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کب کون سی چیز عطا کرے. تو وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے. اب نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، اور یہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہی آیت جو بار بار اس آیت میں اس سورے میں ریپیٹ ہو رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سارے جہان والے اس سے مانگتے ہیں اور وہ سب کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، سب کو سن رہا ہے. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 31، سَنَفْرُغُ، ان قریب ہم فارغ ہوں گے، لکم لیے تمہارے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ، اے دو بھاری بوجھ. یعنی یہ کون سے دو بوجھ ہے جو بہت بھاری ہے، وہ ہے انسان اور جنات، انس اور جن. تو فرمایا گیا اے دو بھاری گروہ جن و انس، ان قریب ہم تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حساب لینے کے لیے فارغ ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دوسرے کاموں میں اتنا مشغول اور اتنا مصروف ہے کہ اب وہ حساب نہیں لے سکتا، تو وہ ان کاموں سے پہلے فارغ ہونے کے بعد تب ہی حساب لے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب ایک ہی وقت میں لے سکتا ہے. اس کا یعنی میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تمہارا فیصلہ کریں گے، ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، تمہارا حساب لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مصروف نہیں کر سکتی، مشغول نہیں کر سکتی. ابھی بھی دیکھیں ساری کائنات کا نظام ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ایک اللہ اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اسے ایک کام کرنے سے دوسرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، اس کے پاس قدرتیں، وہ طاقتیں ہیں. انسانوں کی طرح نہیں کہ انسان ایک کام ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے. جب وہ ایک کام سے فارغ ہو جاتا ہے، جب وہ کام اپنا ختم کر کے بند کرتا ہے، تو پھر دوسرے کام کی طرف توجہ دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مصروف یا بزی یا مشغول نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے اور ایک ہی وقت میں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے اس کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آیت نمبر 33 میں انسانوں اور جنوں کو ایک چیلنج دیا گیا ہے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے،
ان یہ کہ تنفذو تم نکل جاؤ من اخطار السماواتی کناروں سے، سماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، فنفذو تو نکل جاؤ، تو نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون پھر فرمایا نہیں تم نکل نہیں سکتے، الا مگر بسلطان ایک زور کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ۔ تو یہاں انسانوں اور جن سے کہا گیا اگر تمہاری قدرت ہو، اگر تم کر سکتے ہو، تمہارے میں طاقت ہو، تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، تو نکل جاؤ۔ اور تم نہیں نکل سکتے الا مگر کہ تمہارے ساتھ کوئی زور ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی سلطان تمہارے ساتھ ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، اللہ تعالیٰ کے انجام سے تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ وہ ہر طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، کہیں بھاگ کر جا ہی نہیں سکتے۔ کہاں بھاگ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تقدیر سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر طاقت ہے تو کر کے دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ، اور بھاگ کے آخر جائیں گے کہاں؟ کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہو؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی ایک وارننگ ہے، تاکہ اس سے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، یہ آیت سننے کے بعد، یہ وارننگ سننے کے بعد تھوڑا باز آ جائے کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور نیک اگر لوگ ہیں تو یہ آیت سننے کے بعد ان میں نیکیوں کا شوق بڑھے، کیونکہ ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ہے، تو بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، یہ میدان حشر میں ہوگا۔ میدان حشر میں فرشتے 7 صفوں میں ساری انسانیت کو گھیر لیں گے، سارے انسان ہوں گے، اور ان کو کس نے گھیرا ہوا ہوگا؟ فرشتے، اور کتنے؟ وہ بھی 7 صفیں بنا کر ہوں گے، اور کوئی وہاں سے بھاگنا چاہے گا تو نہیں بھاگ سکے گا۔ اسی لیے سورۃ القیامہ میں دیکھیں یہ آیت پڑھتے ہیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس روز لوگ بھاگنا چاہیں گے، چھپنا چاہیں گے، نہ کہیں چھپنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی، فرشتے کہیں بھاگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اے انس اور جن جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پہلے سے ہی بتا دیا قیامت میں کیا ہونے والا ہے، کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، وہاں کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا منظر نہیں بتاتا، میدان حشر میں کیا ہونے والا ہے نہیں بتاتا، تو کیا ہم اپنی اصلاح کر سکتے تھے؟ کیا اپنے آپ کو ہم یعنی میدان حشر کے لیے، قیامت والے دن کے لیے تیاری کرتے اگر ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبر کے عذاب سے، قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، جہنم کس طرح ہے، جنت میں کیا نعمتیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر مثال کے طور پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آگے بہت زیادہ ٹریفک جام ہے، گھنٹوں سے گاڑیاں کھڑی ہیں، تو لہٰذا آپ یہ روڈ سے نہ جائیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، تو وہ انسان جو آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مجھے بتایا کہ فلاں روڈ پہ ٹریفک جام ہے، اگر میں جاتا تو پھنس جاتا۔ وہ انسان کے کتنے احسان مند ہو جاتے ہیں، وہ جو بس چند گھنٹوں کے لیے جو ٹریفک سے ہمیں بچایا۔ اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ نہیں احسان مند ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں بتا دیا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آگ میں لے جاتی ہیں،
وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں. قیامت میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا عذاب ہے، موت کی کیا تکلیفیں ہیں، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں نیک لوگوں کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا رحم و کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتاتا اور دنیا میں چھوڑ دیتا اور قیامت والے دن ہماری پکڑ کرتا تو بتائیں ہم کیا بچ سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا دیکھیں یہ نہ کرنا، اس طرح کر کے مت آنا، ورنہ یہ عذاب ہے، اس کے لیے یہ رسوائی ہیں، اس کے لیے یہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر فرمایا یرسلو چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شوازن شعلے، من نارن آگ کے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران پھر نہ تم بچ سکو گے عذاب سے. فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یعنی قیامت والے دن تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، تم بچ نہیں سکو گے پھر، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے. تو یہ بھی قیامت والے دن میدان حشر کا سین بتایا گیا ہے کہ اگر قیامت کے دن بھاگنا چاہو گے تو فرشتے تم پر آگ کے شعلے چھوڑ دیں گے اور تم پر پگھلا ہوا پیتل انڈیل دیں گے تاکہ تم واپس پلٹ آؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تنتصران پھر تم عذاب سے نہ بچ سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنا سخت عذاب ہے، دھواں چھوڑا جائے گا، پیتل کو پگھلا ہوا پیتل کو انڈیل دیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں وارن کر دیا کہ شرک کر کے مت آنا، حرام کاریاں کر کے مت آنا، گناہ کا کام کر کے نہیں آنا. اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے بعد اتنی وارننگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اتنے ریمائنڈرز بار بار ہمیں قرآن میں ریمائنڈرز ملتے ہیں، ان سب کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے گئے تو پھر اس کے عذاب سے کہیں بچ نہیں سکیں گے. تو ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے، اپنے رب سے سچے دل سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض نہ کریں، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ میدان حشر کی جو رسوائیاں ہیں، اس دن کے عذاب ہے، جہنم کے عذاب ہے، بہت زیادہ سخت ہے. آیت نمبر 37 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پھر جب پھٹ جائے گا السماء آسمان، فَكَانَتْ تو وہ ہو جائے گا وردتاً سرخ یعنی لال، کالدہان جیسے سرخ چمڑا. یہ قیامت والے دن کا منظر بتایا گیا ہے. جس دن قیامت آئے گی تو قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا اور اسی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے. اور اس دن جہنم کی گرمی کی وجہ سے دوزخ اتنی زیادہ گرم ہے، اس کی گرمی کی وجہ سے آسمان پگھل کر سرخ ہو جائے گا چمڑے کی طرح. اور آج ہم دیکھتے ہیں آسمان کتنا یعنی دل کو سکون پہنچاتا ہے، اس کا نیلا رنگ، اور آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کبھی خوف نہیں آتا. اور جب سے آسمان بنا ہے آج تک نہ ہی یہ آسمان میں کوئی تڑک آئی ہے، نہ ہی یہ آسمان پرانا ہوا ہے، نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہم دیکھتے ہیں. لیکن قیامت والے دن یہ بھی پھٹ پڑے گا اور سرخ ہوگا، جیسے گلاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اور اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوگی. وہی آسمان جو ہمیشہ جس کی طرف دیکھتے تھے، اتنا خوبصورت اس کا نیلا رنگ، اور کہاں اتنا خوفناک سرخ رنگ ہو جائے گا اس کا، تیل کی تلچھٹ کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں میں ہم دیکھیں گے انسان اور جنات کے ساتھ قیامت والے دن کیا سوال ہوگا، مجرم لوگ کیسے پہچانے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.